بچوں ریڈی خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، نہ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں، اور اپنے پروگرام کا نام ہے جی ہاں اسلام فور کڈز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ اول تا آخر شرکت کریں اچھی نیتوں کے ساتھ۔ جتنی زیادہ نیتیں ہوں گی انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسروں کو بھی اس کی دعوت عام کریں کہ اسلام فور کڈز شروع ہو چکا ہے، آپ بھی جلدی کڈز مدنی چینل دیکھیے اور ڈھیر علم دین حاصل کیجئے۔ قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو دیں گے ایک سوال۔ پیارے بچوں، آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ایک بیٹے کا نام آپ نے بتانا ہے، کوئی بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام، چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں، وہ بھی نبی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی ہیں وہ بھی، اور ان کا تو ابھی ذکر آنے والا ہے اگلا مہینہ۔ کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ حج کا مہینہ آ رہا ہے نا، تو پھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان کی یادیں ہیں بہت زیادہ۔ تو آپ جلدی اس کا جواب دیں انشاءاللہ۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سیگمنٹ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور آج بھی انشاءاللہ اچھے انداز میں ہم قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، بڑا ہی پیارا کلام ہے، اور اچھے انداز میں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جو غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں، کاشان بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی انشاءاللہ آج بھی سورۃ المطففین کی کچھ آیتیں بھی سنیں گے، اور اچھے انداز میں لہجے کے ساتھ بھی ہم پڑھیں گے۔ کاشان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم کس انداز میں اس کو لے کر چلیں گے؟ وہ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے کہ سنانے کا، پڑھانے کا، پھر اس کے بعد جو اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، قواعد مخارج جو آپ اصلاح فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی قواعد کو بھی دیکھیں گے ہم، مخارج کو بھی دیکھیں گے، کس ورڈ پر، کس حرف پر ہمیں کیا ادائیگی کرنی چاہیے اور کس لفظ میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ اسی طرح ہمارا کچھ فارمیٹ ہوگا۔ جائیں کاشان بھائی، انشاءاللہ اس کو باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کا۔ تو آج سورۃ المطففین کی آیت نمبر کون سی ہے؟ آج 13 اور 14 ہے۔ اچھا، 13ویں اور 14ویں، 13 اور 14 نمبر آیت انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس کی تلاوت بھی سنیں گے اور اس کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جی کاشان بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ سورۃ المطففین کی 2 آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو جز کر کے بھی ہم اب پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جی کاشان بھائی آ جائیں۔
تو کل پیارے بچوں ہم نے جیسے کہ ہمارا جو لاسٹ جو پروگرام تھا اس میں ہم نے 11 اور 12 آیت نمبر کی تلاوت مبارکہ کی تھی. اس کے جو اندر جو غلطی تھی اس کو بھی ہم نے نشاندہی کی تھی. آج انشاءاللہ 13 اور 14 آیت مبارکہ کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کے بارے میں سیکھیں گے بھی, سمجھیں گے بھی کہاں کون سا قاعدہ لگے گا انشاءاللہ. آئیے سیکھتے ہیں. اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے پیارے بچوں, ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 13 یہاں ہم توڑ کے اس کو لے کے چلتے ہیں. اذا, إذا یہاں حمزہ زیر ای, ذال الف زبر ذا, یہاں الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ آ گیا تو یہاں مدہ ہے, تو اس کو کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف ہے. ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے؟ اذا إذا تتلا تتلى تتلا, تتلى تا پیش تت, لام کھڑا زبر لا, تتلا تتلى علیہ, عليه عین واضح ہوگا, علیہ. عليه. اچھا یا ساکن سے پہلے یہاں زبر آ گیا تو یہاں مد ہوگا, لین ہوگا, کیا ہوگا؟ لین. لین یا لین ہوگا. جی. اچھا یا لین میں کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں یا کھینچ کے نہیں پڑھتے؟ کون بتائے گا؟ چلو بھائی آپ بتائیں. بھائی مائک دیں ان کو سیدھے ہاتھ سے. کھینچتے نہیں ہے. کھینچتے نہیں ہیں, پھر کیا کرتے ہیں؟ نرمی سے معروف پڑھتے. نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ, بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. کیسے؟ علیہ, علیہ. ہاں بھی واضح ہوگا. ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں. یہاں پہ حمزہ کھڑا زبر آ, حمزہ کھڑا زبر آ. کھڑا زبر آ گیا تو اس کو اب کتنا کھینچیں گے؟ یہ کس کے قائم مقام ہوتا ہے؟ کوئی ایک بتائے مجھے. چلیں بھائی ماجد بھائی بتائیں گے. حامد وہ حامد بھائی سوری. کھڑی مدہ, کھڑی حرکات حرف مدہ کے قائم مقام ہوتی مقام ہے. ہوتا ہے اور اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کیا. ماشاء اللہ, ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے؟ آیاتنا, آیاتنا. ٹھیک ہے. قال, قال قاف پر ہوگا, قال قال اساطیر اساطیر اچھا طا, حرف طا کا بھی خیال رکھنا ہے. اساطیر اساطیر الاولین. الاولین. اچھا واو کے اوپر تشدید آ گئی ہے, تو تشدید کے اوپر کیا ہوتا ہے ایسا کہ اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ جماؤ کرتے ہیں, تشدید والے حرف کو مشدد بھی کہتے ہیں, ایسا کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک بتائے گا مجھے جس کا پورا قاعدہ کوئی بتانا چاہے مجھے. تشدید والے حرف کو کس طرح پڑھیں گے سراج بھائی؟ سیدھا ہاتھ سے مائک میں. تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری دفعہ اپنے حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے. ماشاء اللہ, زبردست. آپ کا جواب بھی درست ہے. اچھا یہاں یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, تو اچھا اب یہاں نون, یہاں اولین, اساطیر الاولین, تو اب یہاں پہ تشدید بھی آ گئی تو اس کو جماؤں کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. کیسے؟ اولین. اولین. اچھا واو کے اوپر ہم نے پہلے بھی کلام کیا تھا, پہلے بھی بات کری تھی اس کے بارے میں کہ ہم نے واو کے اوپر جب تشدید آ جائے تو کیا اس میں غلطی بتائی تھی میں نے, کسی ایک کو یاد ہو تو وہ 2 غلطیاں میں نے بتائی تھی کہ وہ 2 غلطیاں عموماً کرتے ہیں. جی حامد حامد بھائی جواب دیں گے. اوفا کر لیتے ہیں, مطلب واو کو وہ زیادہ اوفا کر لیتے ہیں. پہلی غلطی. دوسری اول او کھینچ دیتے ہیں, تو یہ دونوں ہم نے نہیں کرنا. اس کا جو صحیح پڑھنے کا حق ہے, صحیح طریقہ جو ہے وہ کیسے ہے؟
اولین. اولین. اچھا یہاں پہ اب نون ساکن ہو رہا ہے تو یہاں کوئی بتائے گا کون سا قاعدہ لگے گا یہاں پہ؟ حامد بھائی بتائیں گے. اس کے علاوہ فرحان بھائی ہے نا، ہمت کریں نا بھائی. وہ فرحان رضا بتائیں گے. چلیں مائک میں مد عارض ہو رہا ہے. مد عارض ہوگا. مد عارض ہوگا ماشاءاللہ. یعنی حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے. یعنی عارضی سکون کیا ہوتا ہے کاشم بھائی؟ یعنی وقف کرنے کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو. کوئی حرف ساکن. ہاں مد کے بعد یہاں دیکھیں یا سے پہلے زیر آ گیا. جی جی پیارے بچوں یا مد ہوگا. اب حروف مدہ کے بعد اب عارضی سکون آ رہا ہے. یعنی نون کے اوپر زبر تو ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پہ سکون آ رہا ہے. یعنی وقف کریں گے تو اب اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ وقف کرنے کی وجہ سے عارضی سکون بھی آ رہا ہے تو اب کیسا ہوگا؟ اولین. اولین. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا عارضی مد عارض تو ہے یہاں پہ تو اس کو کھینچیں گے کتنا؟ کوئی یہ بتائے گا؟ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، بہت دفعہ بتا دیا ہے. کون بتائے گا؟ جی حامد بھائی پوچھتے ہیں. حامد بھائی. 3 الف یعنی 6 حرکات، 5 و 6 حرکات کے برابر کھینچ. 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات. حرکات کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. کلا. کلا. کاف لام زبر کل. لام الف زبر لا. کلا. کلا. با لام زبر بل. با لام زبر بل. کلا بل. کلا بل. اچھا یہاں پہ سکتہ آ گیا ہے. یہ سکتہ آپ کو بنا ہوا دکھ رہا ہے؟ قرآن پاک میں بھی اس طرح قرآن پاک میں بھی اس طرح بنا ہوا آ جاتا ہے. کیا ہے یہ؟ تو یہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ اچھا زیادہ کو پتا ہے ماشاءاللہ. معلوم ہے بھائی. جی آپ بتائیں. مائک دیں ان کو. ادھر سے مائک لیں. یہاں پہ رک کے پڑھنا ہے. رک پورا کے قاعدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہے. رک کچھ کے تو تو آپ پڑھیں پہنچ گے. رہے ہیں. صحیح ہے کاشف بھی کچھ پہنچ رہے ہیں. کچھ پہنچ رہے ہیں ماشاءاللہ. کوئی پورا پہنچا چلیں دیں. ان کو سراج بھائی پورا کوئی جواب مکمل کرے. سانس جاری رہے. آواز روک کر آواز روک کر سانس سانس جاری رہے. رہنے کو ماشاءاللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتا. سکتہ کہیں گے. آواز رک جائے گی سانس جاری رہے گی. یعنی سانس توڑنا نہیں ہے. ہاں سانس توڑنا اچھا نہیں ہوتا کیا ہے جیسے کلا بل اب سانس لے لیا تو یہ نہیں کرنا. ہاں یہ نہیں کرنا. رکنا ہے رکنا ہے اس پہ. لیکن سانس نہیں توڑنا ہے. رونا. ماشاءاللہ. اس کو ایک دفعہ آپ کر کے دکھا دیں. اچھا جو خود کی آپ کی سانس ہے وہ تو جاری رہے گی لیکن سانس لینی نہیں ہے. سانس لینی نہیں. سانس لینی نہیں ہے. جیسے کلا بل رونا. کلا بل رونا. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. علی علی قلوبہم. قلوبہم. قاف کو موٹا پڑھیں گے پر پڑھیں گے اس کو اور واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہوگا. اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف یعنی 2 حرکات کی مقدار. اچھا یہاں بہم میم آ گیا میم ساکن. یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ چلے میں تھوڑی سی ہینڈ دے دیتا ہوں. شفوی ہوگا یہاں پہ. اب کون سا شفوی ہے یہاں پہ؟ شفوی کون سا شفوی؟ ادغام شفوی، اخفاء شفوی یا اظہار شفوی؟ صحیح صحیح. میں سے کون سا ہے؟ چلیں بھائی آپ بتائیں. ادغام شفوی. ادغام شفوی. ماشاءاللہ جواب تو درست ہے لیکن اب ادغام شفوی میں ہوتا کیا ہے؟ کوئی پورا قاعدہ بتائے گا؟ چلیں آپ بتاؤ. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. غنہ کر کے پڑھیں گے. ماشاءاللہ جواب درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے. قلوبہم قلوبہم ما کانوا. ما کانوا. بہم اس کے اوپر تجدید بھی آ گئی تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جماؤں کے ساتھ. بہم قلوبہم ما کانوا. قلوبہم ما کانوا. ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ تو اس کو کھینچیں گے. کانوا کانوا یکسبون. یکسبون. اچھا کاف حرف کاف جو ہے وہ ہلے گا بھی نہیں نا. یکسبون. یکسبون.
नून भी वाज़े होगा। यक्सिबून, यक्सिबून। अच्छा यहाँ पे भी नून अब यहाँ पे साकिन हो गया है। अब तो आप कुछ ना बोलें, अब अब तो समझ जाना मजा चाहिए। आएगा। चलें भाई, क्या जिसने कहना बता चाह रहे हैं दिया कारी वो तो साहब? कोई भी नहीं बताएगा। अब कारी साहब का दिमाग पढ़े कोई। जी हामिद भाई पहुंचते हैं, बस कोशिश तो करें। अभी हुरूफ देखिए मद्दा कहाँ भी आ आपको गया है। पहुंचना है। आखिरी में मद्दा आ रहा है, हुरूफ मद्दा में से आखिरी हर्फ हुरूफ मद्दा के बाद आखिरी हर्फ साकिन हो रहा है, साकिन हो रहा है। तो क्या होगा? अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया। सिराज भाई ने भी हाथ खड़ा कर लिया, गुफरान रजा, और भी बढ़ते जा रहे हैं। थोड़े और हिंट मिलेंगे तो और बढ़ जाएंगे। अच्छा जी चलें आपकी तरफ हाथ बताएं, मद्दे आरिज़। क्या होगा? मद्दे आरिज़ आरिज़, होगा। माशाअल्लाह। यानी हुरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो, यानी वक्फ करने की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो क्या होगा? मद्दे आरिज़। इसको कितना खींचेंगे? 1, 2 या 3 अलिफ, यानी 2, 4 या 6 हरकत की मिकदार तक खींच कर पढ़ेंगे। कैसे? यक्सिबून, यक्सिबून। माशाअल्लाह। हमारा पहला सेगमेंट कंप्लीट हुआ। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत प्यारे अंदाज में। और हमने जुस करके पढ़ने की कोशिश की है। यहाँ पर सुनते हैं किसी से, कौन पहली आयत थी इज़ा तुतला, ये 2 हरूफ कौन सुनाएंगे? चलें आपकी तरफ, माइक में सीधे हाथ से तावुद और तस्मिया पढ़कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा तुतला। माशाअल्लाह। जी काशन भाई, इज़ा तुतला, खींचेंगे माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। लेकिन इतना खींचेंगे, कोई अलिफ से पहले ज़बर आ जाए। अलिफ मद्दा तो होगा, लेकिन उसकी कितनी मिकदार होगी? 1 अलिफ, यानी 2 हरकत की मिकदार। इज़ा तुतला, लाम के ऊपर खड़ा, तुतला। माशाअल्लाह। ज़बरदस्त। नेक्स्ट सिराज भाई। अलैहि आयातुना क़ाल असातिरुल अव्वलीन। माशाअल्लाह। अलैहि की हा, असा का सीन, ती हरफ ता, असातीरुल। दोबारा पढ़ें इसको, जो पढ़ा था आपने। अलैहि आयातुना क़ाल असातिरुल अव्वलीन। या साकिन से पहले जब ज़ेर आ जाए तो क्या होगा? या मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो कितना खींचेंगे इसको? 1 अलिफ, यानी 2 हरकत की मिकदार। असातीरुल, अलैहि आइन भी वाज़े करना है और सीन को भी वाज़े करना है, और ता या साकिन से पहले ज़ेर आ गया तो उसको अपनी मिकदार तक खींचना है। अच्छा काशन भाई, क्या होता है कि जैसे हम जल्दी जल्दी पढ़ते हुए जा रहे होते हैं ना, अब बाज़ों का सांस छोटा होता है। जी जी जी। अब जैसे टूट मिसाल जाता तो ये है। बड़ी आयत है, जी जी। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, आप जा रहे हैं, अब वो सांस तोड़ेंगे नहीं, किसी तरह सोचेंगे वो पूरी आयत हो जाए। सही, अब सही। उसमें जाते जाते वो हुरूफ मद्दा चले गया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या पीछे से पढ़ सकते हैं दोबारा सांस तोड़कर? जी, बिल्कुल। इस तरह अगर आप थोड़ा सिखाएं कि किस तरह, अगर मिसाल के तौर पर अलैहि आयातुना पर सांस टूट गया तो काला से ही शुरू करेंगे या क्या करेंगे, किस तरह पढ़ेंगे? अब जैसे इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, अब तुना पे वक्फ, अगर सांस टूट जाता है तो आयातुना से दोबारा ले लें। अगर आयातुना से पहले टूट जाता है तो अलैहि, अलैहि इस पे यानी इस पर जल्दी वक्फ ना कर करें दें। पढ़ने में ना। हाँ। क्या करते हैं बाज़ बच्चे, वो पूरी आयत को पढ़ जाएंगे, बस उसमें जल्दी गलतियाँ गलतियां हो जाती हैं। जैसे असातीरुल अव्वलीन इस तरह पढ़ दिया, वो मखारिज का या कवायद का ख्याल नहीं रखा। तो जहाँ जितना सांस हो आपका उतना सांस आप लें, फिर पीछे से मिलाकर अच्छे अंदाज में अदायगी के साथ आप पढ़ें। माशाअल्लाह। और कोई? जी हामिद भाई की तरफ दूसरी आयत। कल्ला बल रान अला। माशाअल्लाह। सर रॉ इतना नहीं खींचेंगे इसको। आप उरूफ मद्दा को ज़्यादा ले गए ना, आप पढ़ें कल्ला से दोबारा। कल्ला बल रान। माशाअल्लाह। सकता भी करना है। कल्ला बल के बाद हमने सांस क्या रहेगा हमारा? जारी रहेगा। और क्या होगा? सांस जारी रहेगा, लेकिन हमने आवाज़ रोकनी है। ये नहीं कि हम पढ़ दें डायरेक्ट उसको। जी काशिम भाई इसी तरह? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें दोबारा हामिद भाई। कल्ला बल रान। जी, आवाज़ माशाअल्लाह। रोक कर सांस लिए बगैर आगे पढ़ने को सकता कहते हैं। तो यहाँ पे जबरदस्त। आवाज़ रुक जाएगी, सांस जारी रहेगी। नेक्स्ट आपकी तरफ आते हैं।
على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جی ماشاء اللہ. علا اتنا نہیں کھینچیں گے اس کو, قلوب بھی زیادہ کھینچ دیا آپ نے, حرف ہا اس کا بھی خیال رکھنا ہے. زیادہ تک پڑھنے میں کیا ہوتا ہے, یہ جو مین جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں عموماً اس کو اتنا وہ نہیں کیا جاتا ہے نا, نظر انداز کر دیے جاتے ہیں. جیسے قلوبہم کی ہا آ گئی, قلوبہم اس کا بھی خیال رکھنا ہے. کیا نکلیں گے؟ ہم. ہا کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے نہیں, حلق کے نیچے والے. ہا بولے, ہا ہاں سینے سے آواز ہے آپ کے, ہا ہاں یہ اس طرح نکلے گا ہا. اچھا تو یہ اس بات کا خیال رکھنا ہے, یہ ہاتھی والی ہا ہے. کون سی ہے؟ ہاتھی والی. اور ایک ہے ہا, ہا, اور وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. حلق کے درمیان والے حصے سے ہا کی ادائیگی ہوگی. ماشاء اللہ. تو اور آپ میں سے کوئی کوشش کریں, کشن میں آپ ایک کام کریں گے, پڑھائیں اچھے انداز میں, پھر انشاءاللہ ان سے بھی ہم سنتے بھی ہیں ایک ایک کر کے. جی ٹھیک ہے. مائک میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا. کوئی اور بھی کریں نا, جی شروع سے آئیں گے, شروع سے. جی اذا سے. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. اذا تتلا میں اذا کو زیادہ نہیں کھینچنا, تتلا میں تا کا خیال رکھنا ہے, اساطی میں حرف طا کا. ماشاءاللہ زبردست. جی كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ماشاءاللہ. ماں آپ نے زیادہ کھینچ دیا, الف سے پہلے زبر تو پھر الف مدہ ہوگا, ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر. کتنا جیسے ما کانو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست, بہت پیارے انداز میں ہم سیکھ رہے ہیں. آئیے آپ کی کچھ کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں. میرا نام عبدالحمد ہے, میں ضلع پور جٹا سے بول رہا ہوں. ماجد بھائی مجھے آپ کا پروگرام اسلام مارکیٹ سے بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو آپ کے پروگرام کا ٹائٹل کلام سناؤں گا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. اسلام مارکیٹ زندہ باد. جزاک اللہ خیر. آمین آمین و ایاکم. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. اور آپ کا جواب درست ہے. جی ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, وہ نبی بھی ہیں, اور ان کا مبارک پیارا سا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام سامل کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاکم. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب بھی درست ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. ان کی کوئی یادگار بتائے, کوئی معجزہ بتائے, کوئی یادگار بتائے جن کو مطلب آج بھی یاد کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, آج مکہ شریف حاضری دے رہے ہیں, سبحان اللہ, تو آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں آپ کو یاد آ جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام, کیا ہے وہ؟
کون بتائے گا؟ چلیں حامد بھائی کی طرف آئیں گے. جی حامد بھائی. آب زمزم. کیا ہے؟ آب زمزم. آب زمزم. زبردست. آب زمزم حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے یہ پانی کا چشمہ ہوتا تھا کاشان بھائی, یہ جاری ہو گیا تھا, اور آج تک یہ مسلمان سیراب ہوتے آ رہے ہیں. بڑی مبارک پانی ہے اور سمجھتے ہیں اس کو اور پیتے ہیں ماشاءاللہ, سیراب بھی ہوتے ہیں, حاجی لے کر آتے ہیں وہاں پر, خوب برکتیں بھی لوٹتے ہیں. تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بھی کیا ہی شان ہے. ان کا مہینہ بھی آنے والا ہے ایک طرح سے, حج کا مہینہ آنے والا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یاد تازہ ہوتی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام, وہ قربانی والا واقعہ یاد ہے آپ کو, جو قربانی تھی, ایک عظیم قربانی جسے یاد کیا جاتا ہے, وہ بھی انہی کی ایک طرح سے وہ یاد ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاءاللہ تو بہت پیارے انداز میں چل رہا ہے سیگمنٹ. جی کاشان بھائی, اب ایک عبید بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. کیسے ہیں عبید بھائی؟ ماشاءاللہ. ان کو بھی اگر میں چاہوں گا دوبارہ سے آپ اذاعۃ اللہ سے تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. نہیں کہسیں گے حرف طا تی طی اساطیر, ٹھیک ہے. اور علیہ پر بھی ایسا لگا تھا, علیہ. علیہ کی ادائیگی, ٹھیک ہے. ٹھیک. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. واو سے پہلے پہ, واو ساکن سے پہلے پیش, واو مدہ. کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات. اب پڑھیں کتنا کھینچنا ہے. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سکتا رہ گیا. کلا بل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ماشاءاللہ زبردست, بہت پیارے انداز میں. اللہ کریم ہم سب کو اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنے والا بنائے, اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے. بہت پیارا سیگمنٹ رہا کاشان بھائی, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ. کس طرح قاری صاحب کو رخصت کریں گے ہم؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں پیارے سے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تیزی. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. سیگمنٹ ہے تیزی دکھائیں, اور کچھ سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا, اور آپ نے تیزی دکھانی ہے. کس طرح تیزی دکھائیں گے؟ کس طرح دکھائیں گے تیزی؟ جو سوال کا جواب آپ کو آتا ہوگا تو آپ نے لبیک کہہ دینا ہے. انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے. جو پہلے جواب دے گا اس کا, جو پہلے لبیک کہے گا, اس کی طرف ہم آئیں گے. پہلا سوال, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس, کوئی نہیں کہہ رہا ابھی تک, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ جی سراج بھائی. رمضان المبارک میں. رمضان المبارک میں, اور آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. تاریخ کون سی ہے؟ لبیک. یا کم کون سی ہے؟ پہلی رمضان المبارک. ماشاءاللہ. بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے 3 نام آتے ہیں. بسم اللہ شریف میں اللہ پاک کے 3 نام آتے ہیں. ان میں سے کوئی 2 بتائیں. لبیک. غفران رضا. رحمان رحیم. ماشاءاللہ. رحمان اور رحیم, زبردست. چلیں اب ہے شعر مکمل کریں. کیا ہے؟ شعر مکمل کرنا ہے آپ نے. یہی ہے آرزو
تعلیم قرآن عام ہو جائے. جی عبید بھائی طرز میں پڑھ دیں اس کو. طرز ہے یاد ذہن میں بھی. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, نام بولیں گے تو آپ انشاءاللہ پھر آپ کی طرف آئیں گے. حامد بھائی صلاح. کیا کہتے ہیں؟ صلاح. صلاۃ. آپ کا جواب بھی درست ہے. جو فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, جو اس کے اچھے برے کام لکھتے ہیں, ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہاں سے آواز آئی آپ نے؟ چلیں بھائی. کرامن کاتبین. کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین کہتے ہیں. ماشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے کے حوالے سے سبحان اللہ ایک مشہور صحابی ہیں, ان کا نام بتائیں. حامد رضا. حسان بن ثابت. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زبردست. آپ کا جواب بھی درست ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کیا ہے؟ حامد رضا. عبد القادر. عبد القادر. اور یہ جواب بھی درست ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جان کا نام بتائیں. کہاں سے آواز آئی؟ فیصلہ کریں بھائی. ادھر سے آئی ہے. یہیں سے آ رہی ہے. جی حامد بھائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ جواب بھی درست. ابھی تو حامد بھائی آگے جا رہے ہیں بھائی, دیکھیں کچھ کریں آپ لوگ. اگلا سوال, قرآن پاک کی سب سے آخری سورت. پورا ہی نہیں ہوا, چلیں حامد رضا. سورہ ناس. آپ کا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ زبردست. قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے, یہ سوال تھا. آخری سوال ہے. ویسے یہ مقابلہ ایک طرح سے حامد بھائی لے گئے ہیں ابھی آگے. آخری سوال, ابو البشر آیا ذہن میں کچھ؟ چلیں بھائی ان کو تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. ابو البشر. ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا. زبردست. ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. تو سوال یہ تھا کہ ابو البشر کن کو کہا جاتا ہے؟ ابو البشر کا مطلب بتائے گا کوئی؟ ابو البشر کا مطلب کیا ہے؟ بشر کہتے ہیں انسان کو. جی غفران رضا. ابو البشر تمام انسانوں کے ابو. ابو, والد یعنی فادر آف ہیومینٹی کہا جاتا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو. ماشاءاللہ بہت پیارا سیگمنٹ رہا. تحائف بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ تحائف بھی آپ کو دیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ یوسف بھائی, آپ تشریف لائے. اور اب انشاءاللہ ہمارا اسلام سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت پیارے انداز میں ہمیں دین اسلام کے بارے میں اور کچھ نہ کچھ اچھی معلومات بتاتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ان کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں آج ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں. آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کو یاد رکھنے کی بھی آپ نے کوشش کرنی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ آج کا ہم سبق سٹارٹ کریں تو میں یہاں کھڑے ہو کر سن رہا تھا, تو ایک شعر آپ نے پوچھا تھا, اس کا ایک مصرع جواب ہمارے عبید بھائی نے دیا تھا. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہاں یہ شعر امیر اہل سنت نے چینج کر دیا تھا. پہلے یہی تھا, اس کے بعد امیر اہل سنت نے چینج کر دیا ہے. اس کا اگلا مصرع وسائل بخشش میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. زبردست. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ امیر اہل سنت نے تبدیل کر دیا ہے, تو اب جب بھی پڑھیں, جب بھی اس کی یعنی کہ اظہار کرنے کا موقع آئے, تو جو تبدیل ہو چکے ہیں پہلے تھے وہ نہ پڑھیں, جو تبدیل شدہ ہے وہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے. تو پیارے پیارے بچوں, الحمدللہ ہمارا سیگمنٹ ہمارا اسلام ہے, اور بہت پیاری آیات ہیں. اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ بھی سننا ہے, اور اس میں جو میسیج ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم نے لینا ہے. تو امید ہے کہ آپ نے یہ سبق اچھی طرح سے پڑھا بھی ہوگا, اور قواعد و مخارج کی رعایت کرتے ہوئے قاری صاحب نے آپ کو جو پڑھایا ہے, ہمارے جن بچوں نے سنا ہوگا تو آپ نے بھی امید ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف کہ اس کا ترجمہ کیا ہے,
कुछ अल्फाज का तर्जमा इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने बयान करेंगे, आपने तवज्जो के साथ इसको सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फरमाया इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतें, तो वो कहते हैं या वो कहता है कि ये तो अगलों की कहानियाँ हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि जंग लगा दिया उनके दिलों पर उनके आमाल ने। ये इसका एक तर्जमा है जो मैंने आपके सामने बयान किया। वर्ड बाय वर्ड इंशाअल्लाह ताला आपके सामने इसका तर्जमा बयान किया जाएगा, ताकि हमें उन अल्फाज का तर्जमा मालूम हो सके जो इन आयात के अंदर बयान किया गया है। देखिए, लफ्ज़ इज़ा, इज़ा का मतलब क्या होता है? जब। क्या होता है? जब। जैसे आपने पढ़ी होगी आयत इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, है ना? तो इज़ा का माना क्या होता है? जब। जब। इज़ा का माना होता है जब। तुतला का मतलब है तिलावत की जाती है। क्या है? तिलावत की जाती है। जी हाँ, इन दोनों का तर्जमा क्या होगा? जब तिलावत की जाती है। शाबाश, एक बार फिर बोलेंगे। जब तिलावत की जाती है। माशाल्लाह, एक बार फिर बताएंगे। जब तिलावत की जाती है। अलैहि, अलैहि, इससे मुराद वो कुफ़ार हैं जो कुरान का इनकार करते हैं। फुज्जार कहा गया इन लोगों को ना, ठीक है? वो कुरान का, दीन इस्लाम का इनकार करते हैं, नहीं मानते, तो वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात करते हैं। अलैहि, जब तिलावत की जाती है उस पर, आयातुना, हमारी आयतें। तिलावत किसकी की जाती है? हमारी आयतों की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतें, ठीक है? बताएंगे आप तर्जुमा इसका? जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतें। शाबाश, मिलकर जरा बोलेंगे। जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतें। जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतें। दोबारा पढ़ेंगे। जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतें। अब क्या होता है, जब कुरान सुनते हैं ना तो इनकार कर देते हैं कुरान, और बड़ी अजीब किस्म की बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं? क़ाला कहते हैं। वैसे तो क़ाला का तर्जुमा होता है कहा, लेकिन यहाँ हम तर्जुमा करेंगे, इज़ा की वजह से इसका तर्जुमा करेंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? असातीरुल अव्वलीन, कहते हैं ये तो अगलों की कहानियाँ हैं। अगलों से मुराद जो पिछले वाक़यात हो चुके हैं ना, पिछली कौमों के, पिछली उम्मतों के जो वाक़यात हो चुके हैं, तो कुरान उनको भी बयान करता है हमारी इबरत के लिए, हमारी तालीम व तरबियत के लिए कुरान उन वाक़यात को बयान करता है। वो बड़ी अजीब सी बात कहते हैं। कहते हैं ये तो खाली अगलों की कहानियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ये अल्लाह पाक का कलाम थोड़ी है, ये तो सिर्फ उनकी कहानियाँ जो है पिछले लोगों की बयान कर दी गई हैं। हालांकि हकीकत में तो ऐसा नहीं है ना, अल्लाह पाक का कलाम है ये। और जब कलामुल्लाह कोई सुनता है तो उसके दिल पर ये ऐसा असर करता है कि अल्लाह पाक के दीन की तालीमात उस पर वाज़ेह और रोशन हो जाती हैं। तो असातीर कहते हैं कहानियाँ, बनावटी बातें उनको कहते हैं, ठीक है? कहानियाँ। अव्वलीन अगले यानी पिछले, ठीक है? असातीरुल अव्वलीन का तर्जुमा क्या होगा? अगलों की कहानियाँ। क्या है? अगलों की कहानियाँ। दोबारा बताएंगे। अगलों की कहानियाँ। एक बार फिर बोलेंगे। अगलों की कहानियाँ। मिलकर बोलेंगे। अगलों की कहानियाँ। तवज्जो के साथ बोलेंगे। अगलों की कहानियाँ। जी हाँ, तो यहाँ से तर्जुमा आप मुझे सुनाएंगे। जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतों की, तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयत। एक बार फिर पढ़ेंगे। जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतें, तो कहते हैं, तो वो कहते हैं, तो वो कहते हैं, तो वो कहते हैं, तो वो कहते हैं ये अगले लोगों की कहानियाँ, अगलों की कहानियाँ हैं। अगलों की कहानियाँ हैं। जब तिलावत की जाती है उस पर हमारी आयतें, तो वो कहता है कि अगलों की कहानियाँ हैं, ठीक है? ये हो गया। आगे चलते हैं। कल्ला का तर्जमा है
ایسا ہرگز نہیں. کیا ترجمہ کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں. جی ہاں, کلا کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے ایسا ہرگز نہیں. کیا ترجمہ کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں. دوبارہ کریں گے, ایسا ہرگز نہیں. مل کر بولیں گے, ایسا ہرگز نہیں. تھوڑا سا زور سے بولیں گے, ایسا ہرگز نہیں. بل. بل کا ترجمہ ہوتا ہے بلکہ. کیا ہوتا ہے؟ بلکہ. جی ہاں, ایسا ہرگز نہیں بلکہ رانا کا معنی ہے زنگ لگا دینا. کیا ہے؟ زنگ لگا دینا. زنگ سمجھتے ہیں؟ لوہے کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے نا, کلر سا ہو جاتا ہے. اب وہ صحیح معنی, اگر لاک کے اندر زنگ لگ جائے تو لاک کھلتا نہیں, چابی میں زنگ لگ جائے تو چابی سے ہی لاک کو کھولتی نہیں ہے نا. کسی ویل میں, کسی بیرنگ میں زنگ لگ جائے تو وہ صحیح چلتا نہیں ہے, کام نہیں کرتا پراپر طریقے سے, اور وہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے چیز, ہے نا. تو اب دلوں پر زنگ لگنے کی بات ہو رہی ہے. جب دلوں پہ زنگ لگ جائے گا تو وہ بھی صحیح معنی میں حق کو پہچان نہیں سکے گا, اللہ پاک کو پہچان نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر ما کانو یکسبون. اس پورے کا ہم ترجمہ ایک ساتھ کر لیں گے, ان کے اعمال نے. کیا کہیں گے؟ ان کے اعمال نے. کیا کریں گے؟ ان کے اعمال نے. ایسا ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے. آپ ترجمہ کر کے مجھے سنائیں گے. ایسا ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے. شاباش, ایک بار پھر مل کر کریں گے. ایسا ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے. اچھا پیارے بچوں, یہاں جو ہے نا ان کے اعمال نے, اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں, کفر و شرک کرتے ہیں, جس کی وجہ سے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتے تو پھر وہ نقطہ بڑھتا, اور گناہ کرتے ہیں تو نقطہ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ انسان کا پورا جو ہارٹ ہے نا, دل ہے, وہ پورا بلیک ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے, زنگ لگ جاتا ہے اس پر. پھر وہ حق کو پہچان نہیں سکتا, اسے عبادت میں مزہ نہیں آتا, اور یہ اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اس کی بڑی پیاری سی ایک مثال کسی نے بنائی تھی کہ ایک کولڈ ڈرنک ہے یا کوئی مشروب ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک گلاس میں ڈالا تو پورا گلاس بلیک ہو گیا, بلیک کلر کا گلاس نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ سمجھانے کے لیے بلیک کلر کا گلاس نظر آ رہا ہے, اب اس میں انہوں نے کیا کیا, ایک پانی کی بوتل اٹھائی اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا, کہتے ہیں استغفر اللہ, پھر تھوڑا اور پانی ڈالا, استغفر اللہ. نیچے انہوں نے نا ایک وہ بڑا سا باؤل رکھا ہوا, کوئی تھال وغیرہ رکھا ہوا ہے کہ وہ جو اس میں سے مشروب ہے نا وہ نیچے گرتا جا رہا تھا. اچھا مزید ڈال رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو بلیک تھا نا وہ گرتا گیا اور وائٹ اوپر سے آ رہا ہے نا, تو بلیک گرتا جا رہا ہے, تھوڑا 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 وائٹ ہو گیا. اب وہ دکھا کر پوچھ رہے بھائی پورا وائٹ ہو گیا؟ بچے کہنے کے لیے نہیں. پھر انہوں نے کہا پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہاں تک کہ وہ پورا وائٹ اس کے اندر آ گیا, گلاس کے اندر بلیک سارا کا سارا نکل گیا. تو وہ سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا دل بلیک ہو جاتا ہے, آپ کا دل کالا ہو جاتا ہے, کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے, تو اللہ پاک کا ذکر کریں, استغفار کریں, توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گندگی اس طرح سے کم ہوتی جائے گی, گناہ کی گندگی, دلوں کی سختی ختم ہوتی چلی جائے گی, اور پھر ہمارے دلوں کے اندر ایک نور ہوگا, ایک روشنی ہوگی, اللہ پاک کی عبادت میں ہمیں مزہ آئے, ہے نا. کچھ لوگوں کا دل نہیں کرتا عبادت کرنے کا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب گناہ کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, تو پھر نیکیاں کرنے کا جی نہیں چاہتا, گناہ ہی کرنے کا جی چاہتا ہے کہ انسان گناہ ہی کرتا رہے, گناہ ہی کرتا رہے, یہی جی چاہتا ہے. تو اگر ہم استغفار کریں گے, اللہ پاک کا ذکر کریں گے, قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ کریں گے نا, قرآن کی تلاوت سے بھی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں, جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو روشنی اور ہمارے دلوں کو چمک اور نور حاصل ہو سکے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا دلوں کا چین, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جی دلوں کا چین اللہ کے
ذکر میں ہے, یاد میں ہے. تو قرآن پاک بھی تو اللہ کا ذکر ہے, قرآن پاک سے بڑھ کر کون سا ذکر ہوگا. تو قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں. اسی طرح یوسف بھائی درود پاک کی کثرت کریں, درود پاک کی کثرت کریں, بالکل اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اور دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو ایسے کام کریں گے نا کہ اچھے کام کریں گے اگر, تو اس سے اللہ راضی ہوگا اور ہمارے دل کو, ہماری روح کو سکون ملے گا. اور اگر گناہ کریں گے نا تو عارضی طور پر تو لذت ہوتی ہے گناہ میں, عارضی طور پر مزہ تو ہوتا ہے گناہ میں. کسی نے میوزک سن لیا, کسی نے فلم دیکھ لی, ڈرامہ دیکھ لیا جس میں غیر شرعی مناظر, تو اب اس سے بچنا کتنا مشکل کام ہے. تو اب کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر انسان کو عبادت میں مزہ نہیں آتا, عبادت میں دل نہیں لگتا اس کا. تو اسی لیے یہ قرآن پاک اللہ پاک کی کتنی عظیم کتاب, کفار اس کو مانتے ہی نہیں تھے, ہے نا. اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی صرف کہانیاں ہوں, یہ تو اللہ پاک کا کلام ہے جو اللہ پاک نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے, اس سے سبق حاصل نہیں کریں گے, ہماری بہت بڑی محرومی ہے پیارے بچوں. ماشاءاللہ قرآن کو اتارا بھی گیا. اسی طرح ایک اور مقام پر یوسف قرآن پاک میں آیا کہ ہدایت بھی ہے, شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. کیا بات, یہ بھی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے. تو قرآن پاک کی ہم کثرت کریں, اس کو کثرت سے پڑھیں, تلاوت کریں, انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی. ایک ٹائم ہے صبح فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد کچھ نہ کچھ کوشش کریں قرآن پاک کو کھولیں اور چومیں, اپنے ہاتھ سے ہاتھ لگائیں. دیکھیں چومنا بھی ثواب کا کام, اچھا پھر چھونا بھی ثواب کا کام, دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے. پھر تلاوت کریں, 1 رکوع یوسف بھائی, 2 رکوع, جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں, لیکن قرآن پاک کی تلاوت کریں, معمول بنائیں. انشاءاللہ اس کی آپ کو بڑی برکتیں ملیں گی. بعض لوگ کیا ہوتا ہے, ایک پارہ پڑھ لیا تو 1 دن کے اندر, اب وہ باری کب آئے گی, 15-20 دن تک قرآن پاک نہیں کھولا. تو اس طرح نہیں کریں, استقامت کے ساتھ کچھ نہ کچھ پورے دن میں آپ نے بس یہ روٹین بنانی ہے کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے, میں نے قرآن پاک, بس دن میں قرآن پاک نہیں پڑھا تو آپ بس سوچیں میں نے آج قرآن پاک کیوں نہیں پڑھا بھائی. اب رات ہو گئی ہے, سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئیں. پھر رات ہو گئی ہے, سورہ ملک کی تلاوت کریں. قرآن پاک کھولا آپ نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, سورہ ملک کی تلاوت کر لی, اس کا بھی ثواب, اس کی بھی برکت ہے. تو اس طرح اپنا معمول بنائیں. یہ جب معمول بن جائے گا نا انشاءاللہ پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. ایک مرتبہ عادت بنانی پڑے گی. صبح بچہ جب نیا نیا اسکول جاتا ہے نا تو رو رہا ہوتا ہے, لیکن بعد میں خوشی خوشی جا رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ صبح اٹھ کے کل جانا ہی ہے. تو پھر عادت بن جاتی ہے, پھر انشاءاللہ اچھی نیتیں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا. ماشاءاللہ. تو تلاوت ہم نے آج قرآن پاک کی آیتیں بھی سنی اور ترجمہ بھی ہمیں سکھایا گیا. تو کوئی یوسف بھائی اگر پوری آیت کا ترجمہ ہم سن لیں کسی سے. ہاں بھائی, کون سنائے گا؟ تھوڑی دیر ہو گئی ہے نا, دیکھتے ہیں کس کو یاد رہتا ہے. تھوڑی ہم نے گفتگو کر لی ہے, کچھ الفاظ ہو سکتا ہے ذہن سے نکل گئے ہوں, لیکن اگر نہیں آئے گا تو میں عرض کر دوں گا, ہمت اور کوشش کون کرے. جی شروع سے آتے ہیں, چلے غفران رضا. ماشاءاللہ. جب تلاوت کی جاتی ہے اس کی علیہ کا ترجمہ اس پر ہماری آیتیں, جی تو کہتے ہیں یہ تو کہتے ہیں یوسف بھائی, کہتا ہے کریں گے تو کہتا ہے یہ تو اگلوں کی کہانیاں ہیں. بالکل ٹھیک, زبردست. ایسا ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر, زنگ لگا دیا ہے, بالکل ٹھیک, زنگ لگا دیا ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے. ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ, بہت اچھا ترجمہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اور کوئی؟ حامد بھائی نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے. جی حامد بھائی. جب تلاوت ہوتی ہے, کی جاتی ہے, جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں, جی, تو وہ کہتا ہے یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ایسا ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے. جی ماشاءاللہ, زبردست. اور کوئی کوشش کرے گا؟ جی عبید بھائی. جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں جی آگے. قالا, ابھی آپ وہ پر ہماری آیتیں کہتے ہیں یہ تو اگلوں کی باتیں ہیں. کہتا ہے یہ تو اگلوں کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ یہ تو ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگا دیا ہے ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے. ماشاءاللہ, زبردست, بہت پیارے انداز میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی. جی یوسف بھائی آپ کی طرف آئیں گے اور کوئی سبق آج کا. تو پیارے بچوں دیکھیں, اگر ہم بزرگوں کی زندگیوں کو مطالعہ کریں نا, اگرچہ کہ قرآن کا ترجمہ ان کو آتا بھی تھا,
اگرچہ کہ سب مفہوم معلوم بھی ہوتا تھا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے ایک رات میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ 2 رکعت میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت سے بہت پیار اور بہت محبت ہوتی ہے ان کو، اس کی جو تاثیر ہے وہ دلوں پر، روحوں پر، جسموں پر بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ایک حصہ اتنا مخصوص کر لینا چاہیے، ہمیں عادت بنا لینی چاہیے کہ اگر اس کی عادت بنا لیں تو وہ چھوٹے نہ۔ کھانا کھانے کی عادت ہے تو کھانا کھائے بغیر چین نہیں آتا، ناشتہ کرنے کی عادت ہے تو پھر ناشتہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا، ناشتہ نہیں کیا تو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کچھ خالی خالی سا ہے، کچھ جو ہے وہ عجیب سا لگ رہا ہے، کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے نا، کیونکہ ہم نے روٹین بنائی ہے، عادت بنا لی ہے، ضرورت بنا لی ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی ضرورت بنا لیں، تو اگر ضرورت بنا لیں گے نا اپنی، ضرورت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، کھانے کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، تو دلوں کی جو غذا ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہے، تو دل کو اگر اپنی غذا نہ ملے نا تو بے چین ہو جانا چاہیے۔ آدمی کہہ رہا ہے آج میں نے قرآن نہیں پڑھا نا، آج مزہ نہیں آ رہا ہے، آج غذا نہیں ملی یار، آج دل کو غذا نہیں ملی نا، بے چینی سی ہو رہی ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، اس طریقے سے آدمی کہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا ایسا ایک ہمارا جنون ہو جائے، شوق ہو جائے، ایسا جذبہ مل جائے ہمیں کہ قرآن کی تلاوت کے بغیر مزہ ہی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ صرف شوق نہ رکھیں بلکہ اپنی ضرورت بنا لیں۔ اگر اپنی ضرورت بنا لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار آج قرآن کی تلاوت کی نہیں ہے، آج مزہ نہیں آ رہا ہے، تو اس طرح کی کیفیت رہے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں قرآن کی تلاوت پر استقامت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ زبردست۔ فیس بک کے بھی کچھ کمنٹس ہم شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک سوال بھی کیا گیا تھا، کون سا سوال تھا؟ چلیں کون سا سوال تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ محمد ایوب بھائی ہیں، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب درست دیا ماشاءاللہ۔ اور ایاز ناظر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے والد اور نانی جان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے، اللہ پاک آپ کے والد کی بھی مغفرت فرمائے اور نانی جان کی بھی مغفرت فرمائے ماشاءاللہ۔ اسی طرح اور بھی دیگر ہیں، صادق شیخ صاحب ہیں، بابر علی ہیں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، ظفر مغل ہیں، عمیر حمزہ ہیں اور سہیب پٹیل ہیں، اسی طرح مقصود احمد بھائی ہیں، انہوں نے بھی جواب دیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کا جواب بھی ماشاءاللہ درست ہے۔ زہیب حسان بھائی ہیں، سہیب پٹیل بھائی ہیں اور مقصود بھائی ہیں، بہت پیارے انداز میں جوابات دے رہے ہیں اور میسیجز بھی کر رہے ہیں، جزاک اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو اس طرح آپ دیکھتے رہیں، فیس بک پر آپ شیئر بھی کیا کریں تاکہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کوئی آپ کی وجہ سے یہ پروگرام دیکھنے لگ جائے اور اس کو بھی کچھ نہ کچھ علم دین حاصل ہو جائے، تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اچھی نیت ہوگی اور برکتیں بھی ماشاءاللہ انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ یوسف بھائی کس طرح سیگمنٹس کو ہم انشاءاللہ؟ تو پیارے بچوں کوشش کیجئے گا جو آیات لکھی ہے نا اور جو ترجمہ آپ کو سمجھایا گیا ہے، 2-3 بچوں نے ہمارے سنایا بھی ہے، تو اس کو یاد کریں، اپنے پاس ڈائری میں لکھ لیں، جو الفاظ خاص طور پر ریپیٹ ہو رہے ہیں ان کے معنی بھی اپنے پاس لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے قرآنی الفاظ کا ہمارے پاس ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ یوسف بھائی، بہت پیارے انداز میں آپ نے آج بھی سورہ مطففین کی ہم نے کچھ آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا اور سیکھنے کی کوشش کی۔ کس طرح یوسف بھائی کو ہم رخصت کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے جوڑی ہے۔ کنہیں جوڑنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے نا جوڑی ہے، یہ نظر آ رہا آپ کو، پورا نام کون بتائے گا؟ جوڑ توڑ کیا ہے بھائی؟ الفاظ جوڑیے۔ چلے بھائی چلائیں، کون سا سیگمنٹ ہے؟ انہیں جوڑیے۔ دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ آ جائیں بھائی، 2 بچے آئیں گے اور انہیں جوڑیے، یہ سیگمنٹ ہے اور کچھ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ سراج بھائی آپ آ جائیں اور یہاں سے آپ آ جائیں، چلیں کریں، پہلے آپ 2 کریں۔ سراج بھائی کہاں لے کے جائیں گے اس کو؟ آپ پانی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھ لیں، ہاں صحیح آ گئے۔ جوڑیں جلدی کریں، ٹائم بھی چل رہا ہے، 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس۔ اور اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے،
بس 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 ہو گیا. دیکھتے ہیں اب دوسرے باری. جی آپ جلدی سے دروازے کو کہاں جوڑیں گے؟ چلیں زبردست. اور یہ کیا ہے ویسے، کیا بنا ہوا ہے؟ وہ کیا ہے جو آپ نے جوڑا ہے؟ وہ نیچے جو ہے کیا ہے؟ کاغذ ہے. اور کاغذ کو آپ نے قلم سے جوڑ دیا. جائے تشریف رکھے دونوں. جی بھائی صحیح کیا انہوں نے. اور پانی کو جوڑا ہے انہوں نے چھتری کے ساتھ. صحیح ہے. اور فلاور ہے پھول کو کانٹوں کے ساتھ کیوں جوڑ دیا؟ کیونکہ پھول کے نیچے کانٹے. یہ کیا ہے بھائی؟ پھول کو کانٹوں کے ساتھ جوڑ دیا. پھول تو الگ ہے، کانٹے الگ ہیں. جی صحیح ہے غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. صحیح ہے. کیسے صحیح ہے بتائیں بھائی؟ پھول اور کانٹے تو الگ الگ چیز ہیں. آپ کہتے ہیں نا بھائی پھول دیں آپ، کانٹے کیوں دے رہے ہیں؟ رہتے ساتھ ہیں. اچھا پھول اور کانٹے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. پھول کی جو شاخ ہوتی ہے، ٹہنی ہوتی ہے، اس میں کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں. چلیں ان کا یہ بھی جواب درست ہے. اور دروازے کو بھی صحیح جوڑا ہے ماشاءاللہ. اور کاغذ اور قلم ماشاءاللہ. کاغذ کا بھی ہمیں پیارے بچوں ادب کرنا چاہیے اور قلم کا بھی ادب کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ قلم کو یوں پھینک رہے ہوتے ہیں. پینسل کو پھینک دیا، اس طرح پھینک دیا. کسی نے مانگی یوں پھینک دیا. اس طرح نہیں، اچھے انداز میں دیں. گر جائے تو اس سے اچھے انداز میں اٹھائیں. اسی طرح کاپی وغیرہ کا بھی ادب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں کی محفل نعت. آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے اور کلام بھی سنیں گے. اچھے اچھے عبید بھی ہمارے ساتھ ہیں اور غفران رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں. غفران رضا کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ؟ یہ سب تمہارا کرم ہے. کیا بات ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. زبردست، بہت پیارا. جی عبید بھائی. تو شمع رسالت ہے عالم تو تیرا شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. آپ کی بھی تو کیا تیاری ہے؟ اے کاش تصور میں مدینے اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. غفران رضا آپ کی طرف آئیں گے. پہلا کلام. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے
माशाअल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। उबैद भाई की तरफ आएंगे। जी उबैद भाई। तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू शम्अ रिसालत है, दाना तेरा
ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگ نبوت ہے جلوائے جانانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگ نبوت ہے جلوائے جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگے نبوت ہے جلوے جانانا ماشاء اللہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا سبحان اللہ یہ کلام کن کا ہے کون بتائے گا چلے آخر میں ان کا مقطع تو آ گیا نوری اشارہ دے رہے ہیں سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ جی بتائیں شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری ماشاء اللہ کن کا کلام ہے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں مفتی اعظم ہند ان کے دیوان کا نام کیا ہے جیسے ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت کا وسائل بخشش امیر اہل سنت ان کا بھی ایک دیوان ہے اس کا نام بتائیں بتاؤں سین سے شروع ہو رہا ہے سین سے آیا غفران رضا بھائی جی نہیں سین سے ان کے دیوان کا نام کتاب کے جو شروع میں آتا ہے نا نام جیسے ہدایت بخشش کن کا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیوان ہے اچھا امیر علیہ سنت کا کون سا ہے وسائل بخشش ہے ٹھیک ہے اسی طرح ان کے بھی دیوان کا ایک نام ہے جی آپ بتائیں سامان بخشش سامان بخشش آپ کا نام کیا ہے محمد حذیفہ بھائی ماشاء اللہ صحیح جوابات دے رہے ہیں سامان بخشش مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ان کا دیوان ہے یعنی ان کے جو نعتیہ کلام جس میں جمع ہے ان کا نام ہے سامان بخشش بہت پیارے کلام آپ نے لکھے ہیں ان میں سے ایک ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو پیارے بچوں آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف جی باکس ایکٹیویٹی دکھائیں چلیں بھائی ٹیم اے بن گئی ہے اور ٹیم بی ہے کوئی ایک باکس پہلے ٹیم اے سے ہم جی غفران رضا بھائی حامد رضا بھائی گنبد خضرا دکھائیں گنبد خضرا کے پیچھے کیا ہے نہیں لفظ نہیں وہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ماشاء اللہ جواب درست نیکسٹ جی قرآن پاک دنیا میں مجھے اپنا دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا
بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. ماشاءاللہ زبردست. نیکسٹ جی. سنہری جھالیاں. سنہری جالیاں. سبحان اللہ. دکھائیں بھائی. عمل آسان لفظ ہے جی. پڑھیں آپ پڑھیں آتا ہے تو. عمل کے میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بسا کی نسبت رہے سلامت بسا کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے. جواب درست مان لیتے ہیں جی. نیکسٹ جی بھائی. گنبد اعلیٰ حضرت. گنبد اعلیٰ حضرت. مزار اعلیٰ حضرت کی پیچھے دکھائیں. زمین. زمین و زمان مکان تمہارے لیے بنے دو. زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے ہم آئے یہاں بدن میں ہے جہاں. غلط ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. تھوڑا کوشش کرے ٹائم دے. صحیح پہنچ تو گئے نا. زمین و زماں تمہارے لیے. آگے مکین و مکان صحیح ہے. تمہارے لیے آگے چنین و چنا صحیح ہے. تمہارے لیے آگے یہ بھی وہاں تم دہن میں زوا تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے بدن میں جا. یہ بھی نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ بنے دو جہاں تمہارے لیے. غلطی ہو گئی ہے بھائی. 3-20 ہے. دیکھیں زمین اور بھی تو آتے تھے. یہ زمین اور بھی ہے. زمین میلی نہیں ہوتی. کفن میلا نہیں ہوتا. یہ بھی شے. تو چلیں غلطی ہو گئی ہے. نیکسٹ دکھائیں جی. خانہ کعبہ. دور. زبردست. میرے ذہن میں تو آ گیا. بڑا ہی پیارا شعر ہے. کیا بات ہے. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ کاش طیبہ ہونے کو مل جائے تو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. مکمل کر لیا آپ نے. شعر مکمل کیا ہے پورا. ایک ایسے ہی پڑھ کے دکھائیں یہ شعر نثر میں بغیر طرز کے جلدی سے ورنہ آپ کا جواب. جی حامد بھائی. حامد بھائی پڑھ لیں. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے مولا کاش طیبہ میں سے اے میرے ماہ وہ بھی. چلیں سب مل کے کر لیں. ہر دم ماشاء اللہ. تو پورے ٹیم نے مل کر لیا ہے جی. نیکسٹ دکھائیں آخری. جی عبید بھائی آخری ہے. نالین پاک. جبرائیل. یہ بھی شعر تو آسان ہے ویسے آنا چاہیے. جبرائیل. جلدی سوچیں. 4 3 2 1 0. ہاں صحیح پڑھیں. سحر کا وقت تھا.
सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील उतर भी न थे काबे के मिंबर से के इतने में सदाई वो अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शगे घर तो सरा तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जबरदस्त, माशाअल्लाह। तो ये जवाब तो आपका हो गया है दुरुस्त, लेकिन मुकाबला कौन जीत गए हैं भाई? टीम ए जो है वो माशाअल्लाह आगे बढ़ गई है, कोई गलती नहीं करी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। किड्स मदनी चैनल देखते रहें, कोई गलती हुई हो अल्लाह पाक उससे भी मुआफ़ फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीन सीखे और दुनिया को सिखलाए, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया